نماز فرضیت، فضیلت اور اہمیت۔ نماز وہ اہم فریضہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تمہاری امت کو اتنی طاقت نہ ہوگی، تم اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ اور تخفیف چاہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر گئے حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، وہ دن رات کی 5 نمازیں ہیں، ہر نماز میں 10 نمازوں کا ثواب ہے، تو یہ وہی 50 نمازیں ہوئیں۔ مسلم حدیث نمبر 162۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر کتنی عنایت ہے کہ 5 نمازیں پڑھی 50 کا اجر ملے گا۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات میں نماز کا ذکر ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور منکر باتوں سے روکتی ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45۔ بے شک فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام ذکر کیا، پھر نماز ادا کی۔ سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 14-15۔ ایماندار لوگ کامیاب ہوگے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 2۔ اور جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ ایسے وارث ہیں جو جنت الفردوس کے مالک ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 9-11۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا، ان کو دعوت دو کہ وہ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 1395۔ اس فرضیت سے بچے اور پاگل مستثنیٰ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 انسان مرفوع القلم ہیں۔ نمبر 1 سویا ہوا جاگنے تک، نمبر 2 نابالغ بچہ بالغ ہونے تک، نمبر 3 پاگل انسان عقل درست ہونے تک۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4403۔ اولاد کو نماز سکھانے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 495۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے والدین کو اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر میں ہی نماز کی تعلیم دے کر نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں، اور اگر 10 برس کے ہو کر نماز نہ پڑھیں تو والدین تادیبی کارروائی کریں اور انہیں سزا دے کر نماز کا پابند بنائیں۔ اور 10 برس کی عمر کا زمانہ چونکہ بلوغت کے قریب کا زمانہ ہے، اس لیے انہیں اکٹھا نہ سونے دیں۔ فضیلت نماز۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے ہوں مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ مسلم حدیث نمبر 233۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے گناہ کیا اور بطور سزا میں حد کو پہنچا ہوں، پس مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ نے اس حد کا حال دریافت نہ کیا، یہ نہ پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، پس مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا۔ مسلم۔ اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ جسے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچا کہہ رہا تھا معاف کر دیا۔ معلوم ہوا نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ اہمیت نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تحقیق قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 864۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا۔ اس نے کہا، اے محمد۔ میں نے کہا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا، مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتا۔ اللہ نے 3 بار پوچھا، میں نے ہر بار یہی جواب دیا۔ پھر میں نے اللہ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کاندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی۔ پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہوگی اور میں نے سب کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا، اے محمد۔ میں نے کہا، میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا، مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، کفارات، گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا، نماز باجماعت کے لیے پیدل چل کر جانا اور نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا اور مشقت، سردی یا بیماری کے وقت پورا وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، درجات کی بلندی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، گفتگو میں نرم انداز اختیار کرنا اور رات کو تہجد کی نماز ادا کرنا جب لوگ سو رہے ہوں، درجات کی بلندی کا باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے لیے جو چاہو دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے یہ دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا اور برائیوں کے چھوڑنے کا اور مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا، اور میں تجھ سے تیری اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ خواب حق ہے، بس اس کو یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناؤ۔ ترمذی حدیث نمبر 3235۔ جبریل کی امامت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خانہ کعبہ کے پاس جبریل علیہ السلام نے میری امامت کی، پس مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اور مجھے عصر کی نماز پڑھائی اور مجھے مغرب کی نماز پڑھائی اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 393۔ امامت جبریل علیہ السلام کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ و عرفہ، اور اسے مخصوص حیت، مقررہ قاعدوں، متعینہ ضابطوں اور نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لیے جبریل کو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی کیفیت، حیت، اس کے اوقات اور اس کے قاعدے سکھائے، اور پھر آپ جبریل علیہ السلام کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں، قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور امت کو بھی حکم دیا، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ بخاری حدیث نمبر 631۔